ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا صدق الله العظيم وقال شاعر یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عالی وقار، آج کی اس پرسعید محفل میں مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو بیان کرتے ہوئے ظلم ستم کی داستان یاد آنے لگتی ہے، وہ ہے کشمیر جنت نظیر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کھینچی ہوئی دل پہ میری خونی سرخ لکیر، تو ہی بتا دے کہ کب ٹوٹے گی پاؤں کی زنجیر، آخر کب تک ہمارے کشمیر بہنے کی عظمتیں لٹاتے رہیں گے، آخر کب تک یہ آشیاں جلیں گے، آخر کب تک یہ خون بہتا رہے گا ان دریاؤں اور وادیوں میں، آخر کب تک آندھائے بلند چمن توڑیں گے، آخر کب تک اس شاہ گلستان کی رنگیں پھوٹیں گے، آخر کب تک اس شاہ گلستان کی رنگیں پھوٹیں گے، آخر کب تک اس شاہ گلستان کی رنگیں پھوٹیں گے، کمپلے اب بھی نہ پھوٹیں گے تو کب پھوٹیں گے۔ جناب عالی وقار، آج ہمیں پھر ان وادیوں کی طرف لوٹنا ہوگا اور اس پہ حسین غلامی کی قیدی سے راہی لینی ہوگی۔ یہ نعرہ جگہ جگہ بلند کرنا پڑے گا کہ میں باغی ہوں، میں باغی ہوں اس دور کے رسم رواجوں سے، میں باغی ہوں، میں باغی ہوں اس دور کے رسم رواجوں سے، ان تختوں سے، ان تاجوں سے جو ظلم کے کوکھ سے جلتے ہیں، انسانی قوت سے پلتے ہیں جو عورت کو نچواتے ہیں، بازار کے جنس منواتے ہیں پھر اس کی عظمت کے غم میں تحریکیں بھی چلواتے ہیں۔ ان ظالم اور بدکاروں میں میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہو مجھ پر ظلم کرو، جو چاہو مجھ پر ظلم کرو۔ جناب عالی وقار، آج پھر وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہمیں ایک ساتھ کھڑا ہو کر ایک اتحادی قوت بنا کر ہمیں کشمیر کو چھڑانے کا وقت آ گیا ہے۔ بس ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کشمیر مائیں بہنیں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔